کرایا. شریعت قانون یہ در حقیقت تورات میں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور یا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا اور یہ آخری اور کامل شریعت دی گئی. فآمن واستکبرتم، تو وہ تو ایمان لے آئے اور تم استکبار کر رہے ہو. یعنی یہود میں سے تو بہت سے علماء ایسے بھی تھے، بہت زیادہ نہیں لیکن تھے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہم ان کے علماء میں سے تھے، وہ ایمان لائے ہیں. تو وہ تو ایمان لے آئے، فاستکبرتم، اور تم استکبار میں اور گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر جو حضور کے آس پاس ہوتے تھے، اس لیے کہ بہرحال ان میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے حضور پر. حضرت عثمان ابن عفان بھی تھے، بڑے بڑے گھرانے کے فرد تھے. عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، وہ بھی کوئی غرباء اور فقراء میں سے تو نہیں تھے. طلحہ اور زبیر بھی تھے، وہ بھی بڑے اونچے خاندانوں سے تھے. لیکن یہ کہ عام طور پر حضور کے آس پاس جو ہوتے یہ لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر بھی مصروف ہوتے تھے، لیکن جو غرباء تھے وہ حضور کے ارد گرد زیادہ موجود رہتے تھے. اور یہ بات بار بار آ چکی ہے حضرت نوح کے بیان میں بھی اور پھر حضور کے بارے میں بھی کہ اے محمد تمہارے گرد تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری لوگ، بڑے گھٹیا لوگ، ہمارے پس طبقات کے لوگ جو ہیں، کوئی غلام ہے ہمارا، کوئی اور یہاں پہ محنت مزدوری کرنے والا ہے، تو ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھے. یعنی ذرا ان کو اپنے سے دور کرو. جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ اے نبی آپ ان کی بات پر نہ جائیے، اور کہیں ان اہل ایمان کو کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کہیں آپ اپنے سے دور نہ کر دیں. اگر ایسا آپ کریں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا. لیکن بہرحال ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ لوگ جو ہیں اگر واقعتاً یہ خیر ہوتا، لو کان خیرا ما سبقونا، اگر یہ واقعتاً خیر ہوتا قرآن اور یہ دین، تو یہ لوگ جو ہے یہ اس کو سبقت نہ کرتے ہم سے. بڑے ہم ہیں، سمجھدار ہم ہیں، دانشور ہم ہیں، ایلیٹ آف دی سوسائٹی ہم ہیں، تو ہم نے جو پیش قدمی کی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ پیش قدمی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بات بھی گھٹیا ہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو، جس کو گھٹیا قسم کے لوگ قبول کر رہے ہیں. یہ طنز ہے اس میں چھپا ہوا. وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب یہ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہیں پا رہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑی ہوئی چیز ہے، افک ہے، قرآن ہے. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب موجود تھی اور اب بھی ہے، اماما ورحمہ، وہ بھی رہنمائی کرنے والی ہے، رحمت ہے. وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیا، اور یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے. یعنی تصدیق دونوں معنی میں، ایک تو کہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، اللہ کی کتاب ہے، اگرچہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے لیکن بہرحال اللہ کی کتاب تھی. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. پھر انجیل کے بارے میں فیہا ھدی ونور، قرآن دونوں کی تصدیق کرتا ہے. دوسری یہ کہ تورات میں اور انجیل میں جو پیشین گوئیاں تھیں ان کا مصداق بن کر قرآن آیا ہے، تو قرآن مصدق ہے لسانا عربی، اور بڑی ہی عمدہ فصیح اور بلیغ عربی زبان میں ہے. لینذر الذین، تاکہ خبردار کر دے ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے کہ کفر کی روش اختیار کی، خبردار کر دینے کی ذمہ داری ہے. اور اسی لیے یہ جو آسان زبان میں ہم نے اس کو اتارا ہے تاکہ ہر شخص تک یہ بات پہنچ جائے. وبشریٰ للمحسنین، اور جو ایمان اور اسلام اور احسان کی روش اختیار کریں ان کے لیے یہ بشارت بن جائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً وہ لوگ، یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حمیم سجدہ میں آئے تھے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے تو اس پر جم گئے. اور میں نے عرض کیا تھا، پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اس استقامت میں قیامت مضمر ہے. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ پھر اس پر جم گئے، یعنی پھر راضی برضائے رب رہنا، اسی پر توکل کرنا، اسی کی رضا جوئی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، پھر اس کی اطاعت کرنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اور اس کے جملہ جو بھی اس نے ذمہ داری عائد کی ان کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ سب استقامت میں شامل ہے. استقامت کے معنی کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور سے ایک صاحب نے یہ پوچھا، بلکہ کہا، فرمائش کی کہ مجھے تو کوئی ایک بات ایسی بتا دیجیے جس سے میں پلے باندھ لوں، میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں سمجھ سکتا. حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر جم جاؤ، تھک جائے تمہارا دل اس کے اوپر کہ واقعی پالن ہار وہی ہے، پروردگار وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کا سننے والا وہی ہے.
پھر یہ کہ اسی کے لیے انسان ہمتن اپنے آپ کو وقف کر دے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ استقامت والے جو ہی تو اولیاء اللہ ہو گئے نا۔ پھر جیسے کہ ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اس پر مستقیم ہو گئے، قائم ہو گئے، جازم ہو گئے، بس وہی تو اللہ کے ولی ہے، وہی اللہ کے دوست ہیں۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہ جنت والے لوگ ہیں، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ جزا ہوگا ان کے اعمال کا۔ یہ بات کئی دفعہ میں نے واضح کی ہے کہ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے، اور یہی بندے کہیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی کہیں گے اللہ کے نیک بندے کہ ہماری یہ طاقت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی کہ ہم اپنے بل پر اور اپنے اعمال کے بل پر یہاں جنت میں داخل ہو سکتے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں داخل کیا اور ہمیں پہنچا دیا یہاں تک ہماری رہنمائی فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ تمہارے اعمال تھے، تم نے بھی محنت کی تھی، تم نے فیصلہ کیا تھا، اما شاکرا و اما کفورا، جو ہم نے تمہیں اختیار دے دیا تھا، تم نے ہمارے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، ہم نے قدر افزائی فرمائی، ہم نے تمہیں توفیق دی، ہم نے تمہارے راستے کی رکاوٹوں کو جو ہے آسان کر دیا، لیکن یہ کہ بہرحال تمہارا عمل اس میں شامل ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ در حقیقت بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسانہ، کہ ان کے ساتھ احسان کی روش، نیک سلوک، خدمت، اور ان میں بھی خاص طور پر والدہ کا معاملہ جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ وہاں بھی آیا تھا ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، تو والدین میں جو ہے والدہ کا حق فائق ہے والد کے حق پر، ویسے دونوں کے ساتھ اس کے سلوک ہو، دونوں کا ادب ہو۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں بھی اور وہاں بھی خاص طور پر والدہ کا، اس لیے مشقت جو ہے وہ پیدائش میں ساری کی ساری مشقت جو ہے ماں کی ہے، باپ کا کیا حصہ ہے؟ وہ تو ایک کوئی اس کی لذت کا لمحہ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر اس نے وہ دودھ چپکائی اور فارغ، اب وہ ساری مصیبت کون جھیل رہی ہے؟ وہ عورت جھیل رہی ہے، ماں جھیل رہی ہے۔ سارا پریگننسی کا دور جو ہے، اس میں ابتدائی دور جو ہے اس میں اسے جی بتلا رہا ہے، الٹی آ رہی ہیں، چیزوں سے وہ نفرت ہو رہی ہے، پھر جب بوجھل ہو گئی ہے، جسم بوجھل ہو گیا، بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، پھر وضع حمل کی مشقتیں ہیں، وہ درد ذیل ہے، پھر اس کو دودھ پلانا ہے 2 سال تک، اس کے جو اس کو درد ہے اس کو صاف کرنا ہے، پوتڑے دھونے ہیں، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ ماں کر رہی ہے، باپ کا تو اس میں حصہ